عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کی قومی آمدنی کی پیمائش میں مشکلات اور ان کا حل۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی قومی آمدنی کی پیمائش میں کون کون سی مشکلات پیش آتی ہیں۔ ویسے تو پاکستانی حکومت نے وفاقی سطح پر ایک شعبہ قائم کیا ہے جو اعداد و شمار اکٹھا کرنے کے فرائض سر انجام دیتا ہے اور انجام دے بھی رہا ہے، لیکن پھر بھی صحیح طریقے سے اعداد و شمار اکٹھے نہیں ہوتے۔ دیکھتے ہیں کہ کون سی مشکلات ہیں جن کی وجہ سے صحیح اعداد و شمار اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ پہلی مشکل صحیح اعداد و شمار کی کمی۔ ایک ترقی پذیر ملک ہونے کے ناطے پاکستان کی معیشت، زراعت، صنعت، کانکنی اور دوسرے کی شعبوں کی پیداوار سے منحصر ہے، اس لیے تمام شعبوں سے صحیح اعداد و شمار اکٹھے نہیں کیے جاتے، بلکہ اندازوں کی بنیاد پر کیلکولیشن کر لی جاتی ہے جو قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ نمبر 2، براہ راست تبادلہ دولت۔ اس سے بعض اوقات پاکستان کے کسان اپنی زرعی اجناس کا زیادہ حصہ منڈیوں میں نہیں لاتے، بلکہ اپنے استعمال کے لیے گھر میں رکھ لیتے ہیں، یا وہ زرعی اجناس دے کر اس کے بدلے میں دوسری چیزیں حاصل کر لی جاتی ہیں جو کسی ریکارڈ میں نہیں آتی، اس لیے صحیح اعداد و شمار اکٹھے نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گندم یا مونجی، چاول وغیرہ دکان پر لے گئے اور اس کے بدلے میں مرچیں، ہلدی، سبزی وغیرہ لے آئے یا برف وغیرہ لے لی، تو یہ صحیح اعداد و شمار نہ اکٹھا ہونے کی ایک وجہ ہے کہ دولت کا براہ راست تبادلہ ہو جاتا ہے۔ تیسری مشکل کیا ہے؟ غیر واضح تقسیم۔ معیشت کے مختلف شعبے ایک دوسرے میں خلط ملط ہو گئے ہیں، یا یوں کہہ لیں گڈ مڈ ہو گئے ہیں، اور ہر ایک شعبے کی علیحدہ علیحدہ آمدنی کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا۔ مثلاً ڈیری فارمنگ یا کیٹل فارمنگ کو زراعت میں بھی شامل کر لیا جاتا ہے اور صنعت میں بھی شامل کر لیا جاتا ہے، حالانکہ اس کی پیداوار کی واضح تقسیم ہونا چاہیے کہ آیا اس کو زرعی پیداوار میں شامل کیا جائے گا یا صنعتی پیداوار میں شامل ہوگی۔ چونکہ واضح تقسیم نہیں ہے، اس لیے قومی آمدنی کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جاتا۔ نمبر 4، ناخواندگی، ان پڑھ ہونا۔
پاکستان میں تعلیم کی کمی ہے۔ کاشتکار اور کئی ایک دستکار اپنی جو اشیاء پیدا کرتے ہیں ان کا حساب کتاب نہیں رکھتے اور نہ ہی آمدنی اور اخراجات کا اندازہ لگاتے ہیں، جس سے ملک کی قومی پیداوار کی مجموعی مالیت معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 5 یا 5ویں مشکل، تربیت یافتہ عملہ کی کمی۔ اور شماریات کے شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد کو تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ باقاعدہ تربیت دے کر اگر فیلڈ میں بھیجا جائے تو بہتر نتائج حل ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ سفارشوں کی بنیاد پر بھرتی کر لیا جاتا ہے اور تربیت دیے بغیر ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ اس طرح ایسا عملہ صحیح کلیکشن نہیں کر سکتا۔ 6ویں مشکل ہے گھریلو صنعتوں کی آمدنی۔ پاکستان میں کئی افراد اپنے گھروں میں چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، مثلاً دریاں یا کھیس بننا، کرسیاں بننا، چوری کانٹے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے آلات بنانا، اور ان کاموں کا سائز کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے، جس سے آمدنی کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ نمبر 7 بے روزگاری۔ پاکستان میں چونکہ بہت زیادہ بے روزگاری ہے، مزدور اکثر بیکار رہتے ہیں، اور اگر کبھی عارضی طور پر کوئی چھوٹا موٹا کام مل گیا، اس سے تھوڑی بہت آمدنی حاصل ہو گئی، اس کو کسی ریکارڈ میں نہیں لایا جاتا۔ اس طرح قومی آمدنی میں شمار نہیں ہوتی۔ پھر ہے بلا معاوضہ خدمات۔ 8ویں مشکل، تمام قسم کے خدمات جو معاوضے کے طور پر سر انجام دی جائیں یا بلا معاوضہ ہوں، ان تمام خدمات کو قومی آمدنی میں شمار کرنا چاہیے، جبکہ ہمارے ہاں بلا معاوضہ خدمات کو قومی آمدنی میں شمار نہیں کیا جاتا۔ 8ویں مشکل تھی اب 9ویں، نمبر 9 پر حساب کتاب نہ رکھنا۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ ان پڑھ ہیں، حتیٰ کہ پڑھے لکھے لوگ بھی جو کہ چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں، اپنی آمدنی اور خرچ کا حساب نہیں رکھتے، جو قومی آمدنی میں شمار نہیں ہوتا۔ نمبر 10 پر کئی کام کرنا۔ پاکستان کے کئی لوگ ایک کی بجائے 2 3 کام سر انجام دیتے ہیں۔ مثلاً نوکری کے ساتھ ساتھ کھیتی باڑی بھی کر لی، کوئی اور چھوٹا موٹا کاروبار بھی کر لیا۔ اس طرح ان کی ایک آمدنی تو قومی آمدنی میں شمار ہوگی اور باقی 2 قسم کی آمدنیاں شمار نہیں ہوں گی۔ یہ بھی ایک
مشکل تصور کی جاتی ہے۔ پھر ہے ذمہ داری کا فقدان۔ پاکستان کی قومی آمدنی کے لیے اعداد و شمار اکٹھا کرنے والے عملہ کی ذمہ داری کا فقدان بھی ایک مشکل پیش کرتا ہے، کیونکہ وہ اندازوں کی بنیاد پر اعداد و شمار اکٹھے کرتے ہیں، عوام سے رابطہ کرتے نہیں، اور اگر کر لیتے ہیں تو عوام بھی اپنی جان چھڑانے کے لیے اندازوں کی بنیاد پر ہی ڈیٹا فراہم کرتے ہیں، جو کہ صحیح آمدنی کو شمار کرنے میں مشکل پیش کرتا ہے۔ اب ایک اور مشکل ہے دوہری گنتی۔ بے شک پاکستان کی قومی آمدنی کی پیمائش کو 3 طریقوں سے شمار کیا جاتا ہے، لیکن اگر پیداوار کا طریقہ اپنائیں تو اس میں ایک ہی پیداوار 2 مرتبہ شمار ہو سکتی ہے، جو کہ قومی آمدنی کو صحیح معلوم کرنے میں مشکل پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب یہ تھی چند ایک مشکلات، اور ان کا حل کیا ہے۔ حل کرنے کے لیے بھی ماہرین معاشیات نے چند ایک تجاویز پیش کی ہیں، جو اس طرح سے ہیں: شعبہ شماریات کی اصلاح۔ چونکہ پاکستان میں شماریات کا شعبہ تو قائم ہے، لیکن اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اسے جدید بنیادوں پر اور جامع بنانے کے لیے ملکی اور غیر ملکی ماہرین کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، عملہ کی تربیت۔ اسی شعبے سے تعلق رکھنے والے عملہ کو باقاعدہ تربیت دے کر فیلڈ میں بھیجا جائے، اور اگر ہو سکے بلکہ ضروری ہے کہ ان کو یورپی ممالک یا ترقی یافتہ ممالک میں بھیج کر باقاعدہ تربیت دلائی جائے، اور پھر یہاں پاکستان میں ان سے بہتر کام لیا جا سکے۔ نمبر 3، عوام کا تعاون۔ عوام کو قائل کرنے کے لیے میڈیا ایک بہترین ذریعہ ہے، جس کے ذریعے عوام کو چاہیے عوام سے تعاون حاصل کرنے کے لیے درخواست کی جا سکتی ہے، اور یوں اگر عوام تعاون کرے تو پاکستان کی صحیح آمدنی کیلکولیٹ ہو سکتی ہے۔ نمبر 4 یا چوتھا حل، صنعتی نظام کی ترقی۔ تو پاکستان کے صنعتی نظام کو ترقی دی جائے، صنعتوں کی نوعیت کی ایک مکمل فہرست تیار کی جائے، جس میں ہر صنعت کی سالانہ پیداوار، آمدنی اور اخراجات وغیرہ کو درج کیا جائے، اور پھر ان کی باقاعدہ آڈٹ بھی کی جائے تاکہ صحیح آمدنی کیلکولیٹ ہو سکے۔
پھر ہے پانچواں حل معاشی شعبوں کی تقسیم۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ پیداوار کو متعین کرے کہ یہ پیداوار زراعت سے منسلک ہوگی اور یہ پیداوار زراعت صنعت سے منسلک ہوگی۔ جیسا کہ میں نے مثال دی تھی کہ ڈیری فارمنگ اور کیٹل فارمنگ کو زراعت میں بھی شامل کر لیا جاتا ہے اور پھر صنعت میں بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ ایسے شعبے کو حکومت کی طرف سے واضح کر دینا چاہیے کہ فلاں شعبے کی پیداوار زراعت میں شمار کی جائے گی اور فلاں شعبے کی پیداوار صنعت میں شامل کی جائے گی۔ اس طرح صحیح اعداد و شمار اکٹھے کیے جا سکتے ہیں۔ معاشی شعبوں کی تقسیم، یہ تھا پانچواں حل۔ چھٹا احساس ذمہ داری۔ ریڈیو، اخبارات، ٹیلی ویژن اور دوسرے میڈیا کے ذریعے قومی آمدنی کی پیدائش کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، عوام کو احساس دلایا جائے کہ وہ اپنا اخلاقی فرض سمجھتے ہوئے شعبہ شماریات کے عملہ سے تعاون کریں، اپنی آمدنی کا حساب کتاب باقاعدہ رکھیں تاکہ ملک کے لیے فائدہ مند اور خوشحالی کا ذریعہ بنے۔ پھر ہے دوہری گنتی سے بچاؤ۔ تو قومی آمدنی کی پیدائش کے پیداوار کے طریقے میں دوہری گنتی کا خدشہ رہتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے مختلف احتیاطیں اپنانی چاہیے جس سے ہم صحیح قومی آمدنی شمار کر سکتے ہیں۔ آخری تجویز ہے شرح خواندگی۔ ملک کی قومی آمدنی کو صحیح شمار کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ملک میں پڑھے لکھے لوگوں کی شرح کو بڑھایا جائے تاکہ وہ اپنی آمدنی اور اخراجات کا باقاعدہ حساب رکھ سکیں اور ضرورت کے وقت حکومت کو بھی مہیا کریں۔ اس طرح ان تجاویز پر عمل کر کے قومی آمدنی کو صحیح کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ ٹاپک بھی ختم ہوتا ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔